بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. محترم بھائیوں اور دوستوں اور لائق احترام ماں اور بہنوں، سورۃ المائدہ کی جو آیات آج ہم نے پڑھنی ہیں، ان آیات کی تلاوت ابھی آپ نے عشاء کی نماز میں سنی، اور یہ آیات ہیں 78 سے 86 تک۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم، لعنت کی گئی ان لوگوں پر جو کافر ہوئے بنو اسرائیل میں سے، علی لسان داود، داود علیہ السلام کی زبان پر، وعیسی بن مریم، اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان پر۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت بنو اسرائیل کے کفار کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ ان پر لعنت کی گئی۔ اور لعنت کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، کہ ان بنو اسرائیل کے کافروں کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا، اور اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا گیا، ان کو ٹھکرا دیا گیا۔ کہاں پر اور کس طرح؟ علی لسان داود و عیسی بن مریم، داود علیہ السلام کی زبان پر، یعنی ان پر جو کتاب نازل کی گئی زبور میں، اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر، یعنی عیسیٰ بن مریم پر جو کتاب نازل کی گئی انجیل میں۔ تو زبور میں اور انجیل میں ان دونوں نبیوں کی زبان پر بنو اسرائیل کے کفار پر لعنت بھیجی گئی۔ اس کے اسباب کیا تھے وہ آگے بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ جو لعنت کی گئی بنو اسرائیل کے کافروں پر، اس کا پھر انجام کیا نکلا؟ اس کا انجام اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو بنو اسرائیل کے کافر تھے، ان پر جب اللہ تعالی نے لعنت بھیجی تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے ان میں سے کئی لوگوں کو بندر بنا دیا، اور کئی لوگوں کو اللہ رب العزت نے خنزیر بنا دیا۔ اور یہ نتیجہ لعنت کا نتیجہ تھا، اور یہ ہم اس سے پہلے سورۃ المائدہ کے اندر ہی کچھ آیات پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، کہ جن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی اور ان پر اللہ رب العزت کا غضب نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کئی لوگوں کو بندر بنا دیا اور کئی لوگوں کو خنزیر بنا دیا۔ تو یہ اس لعنت کا نتیجہ تھا۔ اس کے اسباب کیا تھے یہ جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے 3 اسباب بیان فرمائے ہیں، ذرا ان 3 اسباب کو سنیے توجہ کے ساتھ۔ فرمایا ذالک، یہ جو لعنت ان پہ بھیجی گئی، کیوں بھیجی گئی؟ بما عصوا، پہلا سبب کہ انہوں نے نافرمانی کی۔ عصوا کا جو لفظ ہے یہ عصیان سے ہے۔ عصیان کا معنی کیا ہے؟ نافرمانی کرنا۔ انہوں نے نافرمانی کی، اور نافرمانی کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ فرائض اور واجبات کو ترک کرنا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو فرض کیا
یا جن چیزوں کو واجب قرار دیا، جن چیزوں کو لازمی قرار دیا، ان کو چھوڑ دینا، یہ نافرمانی ہے۔ اور دوسری صورت، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان کا ارتکاب کرنا، یعنی الٹ واجبات پر عمل کرنے کی بجائے ان کو ترک کرنا، اور محرمات سے بچنے کی بجائے ان کا ارتکاب کرنا۔ یہی وہ چیز تھی جو بنو اسرائیل کے اندر تھی۔ اللہ نے ان پہ جو چیزیں ضروری قرار دیں ان کے لیے، جو چیزیں فرض اور واجب قرار دیں، انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان کا وہ بڑی جسارت اور جرات مندی کے ساتھ ان کے ارتکاب کرنے لگے۔ یہ پہلا سبب۔ دوسرا سبب، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ حد سے تجاوز کس طرح کرتے تھے کہ یہودیوں نے، بنو اسرائیل میں سے یہودیوں نے حد سے تجاوز کرتے ہوئے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور نصرانیوں نے حد سے تجاوز کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ بن مریم کو، جو کہ اللہ کا کلمہ تھے اور اللہ کی روح سے ان کو پیدا کیا گیا تھا، انہوں نے غلو کرتے ہوئے، حد سے تجاوز کرتے ہوئے عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ کانوا یعتدون، وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ جو حد اللہ تعالیٰ نے مقرر کی تھی اسی حد تک وہ نہیں رہے، بلکہ اس حد سے آگے بڑھ گئے۔ اور اعتداء کا معنی ظلم کرنا بھی ہے، کہ وہ لوگ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود سے آگے بڑھتے تھے اور ظلم اور زیادتی کا ارتکاب کرتے تھے۔ یہ دوسرا سبب۔ تیسرا سبب، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ بنو اسرائیل جن پر اللہ تعالی کی طرف سے لعنت بھیجی گئی، ان کا تیسرا جرم یہ تھا کہ یہ آپس میں اس برائی سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے جس کا وہ ارتکاب کرتے تھے۔ فعلوہ، جو برائی ان کے درمیان ہو رہی ہوتی تو وہ اس پر خاموش ہو جاتے، ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کا تیسرا جرم تھا۔ اب آپ ذرا تصور کریں، یہ جو تین جرائم ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کے کافروں پر لعنت بھیجی، کیا یہ تینوں کے تینوں جرائم آج مسلمانوں کے اندر نہیں ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ تینوں کے تینوں جرائم مسلمانوں کے اندر موجود ہیں، چنانچہ نافرمانی بھی ہے، ترک واجبات کی شکل میں یا ارتکاب محرمات کی شکل میں، فرائض اور واجبات کو چھوڑنے کی شکل میں نافرمانی، اور محرمات جن کاموں کو اللہ نے حرام کیا ان کا دیدہ دلیری کے ساتھ ارتکاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نافرمانی، یہ جرم بھی موجود ہے۔ دوسرا، حد سے تجاوز کرنا، یہ بھی بالکل اسی صورت میں موجود ہے جس صورت میں بنو اسرائیل کے اندر موجود تھا۔ ان لوگوں نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی تعریف میں تجاوز کیا، حد سے آگے بڑھے، ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اور آج کے مسلمان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں حد سے تجاوز کرتے ہیں، غلو کرتے ہیں، حد سے آگے بڑھتے بڑھتے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اختیارات دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے پاس رکھے۔ یہ اعتداء، اور جس طرح میں نے پہلے کہا اعتداء میں ظلم اور زیادتی کا معنی بھی شامل ہے، تو ظلم اور زیادتی بھی آج کے مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ اور پھر یہاں تک نہیں، بلکہ اعتداء کی ایک اور صورت یہ ہے کہ آج مسلمان صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع تک محدود نہیں رہے، بلکہ سنتوں کو ترک کرنے کے ساتھ ساتھ سنت کے نام پر آج نئے نئے کام ایجاد کر لیے گئے ہیں، نئے نئے کاموں کو دین کے اندر شامل کر لیا گیا ہے۔ یہ بھی اعتداء ہے، یہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہے۔ ورنہ کس نے اختیار دیا کہ آپ دین کے اندر، شریعت کے اندر اپنی طرف سے کسی کام کو داخل کر لیں، اس کے اضافہ کر لیں؟ کسی نے، اللہ کے رسول نے اس کے اختیار نہیں دیا ہے۔ شریعت کامل ہو چکی، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکا، اب شریعت کے اندر کسی قسم کا اضافہ نہیں ہو سکتا ہے۔
لیکن یہ اعتداء آج موجود ہے مسلمانوں کے اندر، یہ حد سے تجاوز کرنا آج موجود ہے مسلمانوں کے اندر، کہ سنت کے نام پر، کار خیر کے نام پر، عمل صالح کے نام پر نئے نئے کام دین کے اندر شامل کر لیے گئے۔ یہ دوسرا جرم۔ تیسرا جرم، برائی سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے، اور یہ جرم ہمارے اندر موجود ہے۔ ہمیں سے بہت کم لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو برائی سے منع کرتے ہیں، ورنہ زیادہ تر لوگ وہ ہیں، اور یہ زیادہ تر کا جو لفظ ہے یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ میں بول رہا ہوں، زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ جو آپس میں ایک دوسرے کو برائی سے منع نہیں کرتے، حتیٰ کہ ان کے گھروں کے اندر جو برائی ہو رہی ہوتی ہے وہ اس سے بھی منع نہیں کرتے، اپنے گھر والوں کو بھی برائی سے منع نہیں کرتے، بیوی بچوں کے اندر جو برائی ہوتی ہے اس سے بھی منع کرنے کی جسارت نہیں کرتے۔ یہ حجت کہ جی ابھی بچے ہیں، کرنے دو، کوئی بات نہیں، بعد میں سمجھ آ جائے گی۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے میرے عزیز بھائی، اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ برائی کرنے والوں کو دیکھیں اور پھر وہ ان کو ان کے ہاتھ سے نہ پکڑیں، یعنی ان کو منع نہ کریں، تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے تو صرف برائی کرنے والوں پر نہیں آتا، بلکہ جو لوگ برائی پر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اور برائی سے منع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر بھی آتا ہے۔ اللہ کا عذاب سب پر آتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سنگینی اور اس کی خطرناکی ایک مثال کے ذریعے واضح کی۔ وہ مثال آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مثال ایک کشتی کی مثال ہے۔ کشتی پر لوگ سوار ہوتے ہیں، کچھ کشتی کے گراؤنڈ فلور پہ ہوتے ہیں، کچھ فرسٹ فلور پہ یا اس سے اوپر والے فلور پہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ نیچے ہوتے ہیں ان کو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے، اور بار بار ان کے جانے اور آنے سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ یہ کہتے ہیں اوپر والوں کو، بجائے اس کے کہ ہم آپ کو تکلیف دیں، ہم نیچے سے سوراخ کر لیتے ہیں۔ چنانچہ وہ سوراخ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اگر اوپر والے ان کو دیکھتے ہوئے کہ یہ نیچے سے سوراخ کر رہے ہیں، اگر ان کو ہاتھ سے نہیں پکڑتے، ان کو روکتے نہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ نہ صرف نیچے والے ڈوبیں گے بلکہ اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے۔ بالکل 100% صحیح مثال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس مثال کے مصداق ہیں وہ لوگ کہ جو آپس میں ایک دوسرے کو برائی سے منع نہیں کرتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو صرف برائی کرنے والوں پر نہیں بلکہ سب کے سب پر آئے گا، سب کے سب ڈوبیں گے جس طرح کہ وہ کشتی والے ڈوب جاتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ میرے بھائیو ذرا غور کریں، ان 3 جرائم کی وجہ سے بنو اسرائیل کے کافروں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت پڑی، پھٹکار پڑی۔ اور اگر یہ تینوں کے تینوں جرائم آج مکمل طور پر مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہوں تو کیا مسلمان اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت کی توقع اور اس کی امید رکھ سکتے ہیں؟ ان لوگوں پر تو اللہ کی پھٹکار پڑی، تو کیا ان مسلمانوں پر جو بالکل سیم انہی جرائم کے ارتکاب کر رہے ہیں، کیا ان پر اللہ کی پھٹکار نہیں پڑے گی؟ کیا ان پر اللہ رب العزت کا عذاب نہیں آئے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ دور نہیں ہوں گے؟ یقیناً سیم جرائم ہیں، بالکل وہی گناہ ہیں جن کے ارتکاب انہوں نے کیا تو پھٹکار کے مستحق ٹھہرے۔ تو آج کے مسلمان بھی اگر انہی جرائم کے ارتکاب کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی پھٹکار کے مستحق ٹھہریں گے، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پھٹکار اور لعنت سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی جواری رحمت میں جگہ دے، اور اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لبئس ما کانوا یفعلون، جو کچھ وہ کرتے تھے بہت برا کرتے تھے۔ یہ تینوں جرائم کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وہ جو کچھ بھی کرتے تھے بہت برا کرتے تھے۔ پھر ایک اور جرم ان کا ذکر کیا، ترى كثيرا منهم، آپ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو دیکھیں گے کہ یتولون الذین کفروا، یہ دوستی قائم کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ یہ جو بنو اسرائیل ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ کن کو کافر بناتے ہیں، کن کو دوست بناتے ہیں؟ کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، بہت بری ہے وہ چیز
جس کو ان لوگوں نے اپنے لیے آگے بڑھایا، ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہو گیا، وفی العذاب ہم خالدون، اور عذاب میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کہ جنہوں نے کافروں کو دوست بنایا، بجائے اس کے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرتے، اس کی بجائے انہوں نے کافروں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کیے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ کافروں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنا حرام ہے، کافروں کے ساتھ دوستانہ تعلقات کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اس مسئلے کی ہم پہلے کئی بار وضاحت کر چکے ہیں کہ کافر دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ کفار جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہیں، مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالتے ہیں، مسلمانوں پر حملے کرتے ہیں، مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ ایسے کافروں کے ساتھ تو کسی قسم کی دوستی کا تعلق قائم کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور جو ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان مسلمانوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے، ان یہود و نصارہ کے اندر وہ شامل ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی قسم۔ دوسری قسم وہ لوگ، وہ کفار جو امن اور سلامتی کے ساتھ رہتے ہیں، وہ کسی قسم کی لڑائی جھگڑے کو، جنگ و جدال کو پسند نہیں کرتے، وہ جہاں کہیں بھی ہیں مسلمانوں کے ساتھ امن و سلامتی کے ساتھ رہتے ہیں، اسی کو وہ پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھ سکتے ہیں۔ دلی تعلق نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ بھی، دلی محبت بھی ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے۔ دلی محبت صرف اسلام والوں کے لیے ہے، صرف مومن لوگوں کے لیے ہے، لیکن ان کے ساتھ ظاہری طور پر رواداری اور اچھا سلوک جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ کافروں کو دوست نہ بنائیں، کافروں سے دوستانہ تعلقات قائم نہ کریں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اگر یہ لوگ ایمان لانے والے ہوتے اللہ پر اور نبی پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو اس پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لانے والے ہوتے، حقیقت میں یہ سچا ایمان لانے والے ہوتے، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو یہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے۔ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ فاسق ہیں۔ کن میں سے؟ کن میں سے؟ بنو اسرائیل میں سے۔ بنو اسرائیل میں سے زیادہ تر لوگ فاسق ہیں، گنہگار ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں۔ تو اس لیے یہ لوگ جو ہیں یہ کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، حالانکہ اگر یہ سچا ایمان لے آتے اللہ پر، اللہ کے نبی پر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب پر سچا ایمان لاتے تو یقیناً یہ ان کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے۔ اور اس آیت میں در حقیقت اشارہ ہے مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے یہودیوں کی طرف۔ جو یہودی رہتے تھے مدینہ منورہ کے اندر، بجائے اس کے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرتے، وہ الٹا دوستانہ تعلقات قائم کرتے تھے مکہ کے کافروں کے ساتھ، اور اسی طرح باقی جو کافر جو قبائل تھے ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرتے۔ نہ صرف دوستانہ تعلقات قائم کرتے بلکہ ان کے ساتھ مل کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں شامل ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اللہ پر اور اللہ کے نبی پر اور اللہ کی کتاب پر ایمان لانے والے ہوتے تو کبھی بھی ان کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ فاسق فاجر ہیں اور اللہ کے نافرمان ہیں۔ پھر فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، آپ ضرور پائیں گے لوگوں میں سے سب سے سخت دشمنی کے اعتبار سے ایمان والوں کے لیے کن کو پائیں گے؟ یہودیوں کو اور مشرکوں کو۔ کہ آپ یہ دیکھیں گے، آپ یہ محسوس کریں گے کہ ایمان والوں کے سب سے سخت ترین دشمن یہودی ہیں اور مشرک ہیں۔ آگے سنیے وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور آپ ضرور پائیں گے ان میں سے زیادہ قریب محبت کے اعتبار سے ایمان والوں کے لیے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ یعنی ان میں سے زیادہ تر جو ایمان والوں کے لیے قربت اور محبت اور مودت رکھنے والے ہیں
وہ ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے 3 اسباب ہیں۔ نصارہ کے مسلمانوں اور ایمان والوں کے قریب ترین ہونے اور ان کے حق میں محبت اور انس کا عقیدہ یا نظریہ رکھنے والے جو لوگ ہیں نصارہ، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ ذالک، اس کی وجہ یہ ہے بأن منہم قسیسین، کہ نصارہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو علماء ہیں، علم رکھنے والے ہیں، یہ پہلا سبب۔ ورہبانا، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو گوشہ نشین ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تیسرا سبب وانہم لا یستکبرون، اور یہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے ان 3 اسباب کی بنا پر ایمان والوں کے زیادہ قریب کن کو قرار دیا؟ نصارہ کو۔ پہلا سبب یہ کہ ان میں علماء ہیں، دوسرا یہ کہ ان میں عبادت گزار ہیں۔ رہبان راہب کی جمع ہے، اور راہب اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے عبادت خانے میں گوشہ نشین ہو کر کے الگ تھلگ وہ عبادت کرتا رہے۔ تو ان میں علماء ہیں اور ان میں عبادت گزار ہیں، اور یہ تکبر نہیں کرتے ہیں، ان کے اندر تکبر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس تورات اور انجیل کا علم ہے، تو اس لیے ان کے اندر تکبر نہیں ہے۔ علم کی وجہ سے ان کے اندر عاجزی اور انکساری کے جذبات پائے جاتے ہیں، اور یہ اس قدر اچھے لوگ ہیں کہ یہ معاف اور درگزر کرنے پر بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ ان میں سے نصارہ میں سے اگر کوئی شخص کسی شخص کو یہ تھپڑ ماریں، اگر کوئی شخص ان میں سے کسی کو تھپڑ مارے دائیں رخسار پر، تو یہ اپنا بائیں رخسار بھی ان کے سامنے کر دیتے ہیں کہ چلو اس رخسار پہ بھی تھپڑ مار لو۔ یہ اس قدر صلح صفائی والے لوگ ہیں۔ کون؟ یہ نصارہ۔ میرے بھائیوں، یہ جو 3 صفات ہیں، یہ تینوں کی تینوں صفات یہود کے اندر نہیں تھی۔ نہ ان کے اندر علماء تھے، نہ ان کے اندر عبادت گزار تھے، عبادت نام کی تو ان کے اندر کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ اور تیسرا یہ کہ ان کے اندر تکبر پایا جاتا تھا، ان کے اندر عاجزی انکساری نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ان کے اندر تکبر پایا جاتا تھا۔ چنانچہ یہ تینوں صفات نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے اور ایمان والوں کے جو سخت ترین شدید ترین دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ نے کن کو قرار دیا؟ یہودیوں کو قرار دیا، اور اسی طرح مشرکوں کو قرار دیا۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ اس نقطے کو بھی سمجھیں کہ یہ جو گفتگو ہے یا یہ جو آیت مبارکہ ہے، یہ در حقیقت اس دور کے یہودیوں اور اس دور کے نصارہ کے متعلق ہے۔ آپ دیکھیں، جو یہودی تھے مدینہ منورہ کے اندر، یہ اس قدر شدید تھے مسلمانوں کے خلاف اور اہل ایمان کے خلاف دشمنی کرتے ہوئے، اس قدر شدید تھے کہ ان یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی 3 مرتبہ ناکام کوشش کی۔ 3 مرتبہ، کم از کم 3 سازشیں ایسی کی جن کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ پہلی سازش یہ تھی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت ترین جادو کر دیا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا سخت ترین اثر نہیں ہوا، بلکہ ہلکا سا اثر ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا اثر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات سمجھتے تھے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ نہیں کیا ہوتا تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات یہ سمجھتے تھے کہ آپ نے فلاں کام نہیں کیا، حالانکہ آپ نے وہ کام کر لیا ہوتا تھا۔ بس یہی اثر ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ورنہ جو جادو کیا تھا یہودیوں نے وہ بڑا ہی سخت ترین جادو تھا۔ جادو کی 8 اقسام ہیں، ان میں سے جو سب سے شدید ترین قسم تھی جادو کی، وہ کی گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور اسی لیے وہ جو بئر زکوان تھا، جو کنواں تھا جہاں سے وہ چیز نکالی گئی جس کے اندر وہ جادو کیا گیا تھا، اس کے اندر بال تھے اور سوئیاں لگائی گئی تھی، تو وہ واقعتاً بہت ہی شدید قسم کا جادو تھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش تھی۔ دوسری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہریلا گوشت کھلایا گیا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ لیکن زہر کا اثر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک بھی محسوس کیا۔ تیسری سازش کیا تھی؟ یہودیوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودیوں کے قبیلے کے اندر گئے، ان کے گھروں میں گئے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے سائے میں تشریف رکھتے تھے. اسی دوران یہودیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے سازش یہ تیار کی کہ گھر کی چھت کے اوپر سے ایک بہت بھاری بھرکم پتھر آپ کے سر پر گرا دیا جائے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل از وقت آگاہ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے. میرے بھائیو، یہ دشمنی تھی یہودیوں کی کہ انہوں نے ایمان والوں کے جو نبی تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی معاف نہیں کیا ہے. اور کعب بن اشرف یہودی جو مدینہ منورہ کے یہودیوں کا سردار تھا، اس نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کس قدر سازشیں کی کہ آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں کو کہنا پڑا کہ آپ میں سے کون ہے جو اس ظالم سے میری جان چھڑائے، اس لیے کہ وہ بہت سازشیں کرتا تھا. یہ تو میرے بھائیو یہودی تھے. آپ دوسری طرف نصارہ کو دیکھیں، اس دور کے نصارہ کو. شاہ ہرقل جو شاہ روم تھا، ہرقل، اس کے پاس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا تو اسی دور میں کفار قریش مکہ کے ایک قافلہ وہاں پر موجود تھا، اور وہ واقعہ ہم نے اس میں پڑھا ہے، عمدۃ الاحکام میں پڑھا ہے، تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ پڑھا ہے عمدۃ الاحکام کے اندر. تو اور وہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے. تو ابو سفیان اس قافلے کے سردار تھے. اس وقت وہ کافر تھے، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو ہرقل نے ابو سفیان کو بلایا اور ابو سفیان سے کئی سوال و جواب کیے. آخر میں ہرقل جو ہے، جو نصرانی تھا اور نصرانیوں کا بادشاہ تھا، نصرانیوں کی مملکت کا سربراہ تھا، آخر کار وہ یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ اگر مجھے یہ موقع ملے تو میں اس سچے نبی کے قدموں کو دھو کر وہ پانی اپنے لیے استعمال کروں. یعنی اس کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں. ایک طرف یہودیوں کا رد عمل دیکھیں کہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں کی، اور ادھر نصارہ کا جو بادشاہ تھا، نصارہ کی مملکت کا جو سربراہ تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت کو تسلیم کرنے پر تیار ہے. لیکن اس کے درباریوں نے اس کو برا بھلا کہا اور اس نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن دل سے وہ مان چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. ایک مثال آپ کو میں نے دی. دوسری مثال دیکھیں، حبشہ کے جو بادشاہ تھے نجاشی، وہ بھی نصرانی تھا. نجاشی بھی نصرانی تھا. جب اس کے پاس مسلمان ہجرت کر کے گئے، مکہ مکرمہ سے پہلی ہجرت ہوئی، پھر دوسری ہجرت ہوئی، بہت سارے مسلمان حبشہ میں چلے گئے. اس نصرانی بادشاہ نے مسلمانوں کو اپنے پاس رکھا اور ان کا اکرام کیا، ان کی عزت افزائی کی، حتیٰ کہ مکہ کے لوگ جب ان کو نکلوانے کے لیے وہاں پر گئے تو ان کو وہاں سے ذلیل و خوار ہو کر کے واپس لوٹنا پڑا. یہ کس بات کی دلیل تھی؟ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ نصارہ جو تھے ان کے دلوں میں ایمان والوں کے لیے محبت پائی جاتی تھی. اسی لیے تو اللہ نے کہا ہے کہ آپ ان میں سے زیادہ قریب محبت کے اعتبار سے ایمان والوں کے لیے کن کو پائیں گے؟ نصارہ کو پائیں گے. اور یہ قربت اور یہ مودت اس دور کے اندر تھی، لیکن آج کے دور میں یہ حالات نہیں ہیں. آج کے دور میں یہودی اور نصرانی ایک جیسے ہیں، اور خصوصاً اسلام کے خلاف. اس دور میں بھی اسلام کے خلاف یہودی اور نصرانی اکٹھے ہو جاتے تھے، اور اس دور میں بھی یہودی اور نصرانی اسلام کے خلاف سازشیں کرنے میں اکٹھے ہیں، یکجا ہیں. جس طرح یہودی سازشیں کرتے ہیں، اسی طرح نصرانی بھی سازشیں کرتے ہیں. جو نفرت اور دشمنی کے جذبات یہودیوں کے دلوں میں ہیں، وہی جذبات آج نصارہ کے دلوں کے اندر بھی ہیں. لیکن یہ قربت جو اس دور میں پائی جاتی تھی اور جو مودت ایمان والوں کے لیے نصارہ کے دلوں میں پائی جاتی تھی، اس کے 3 اسباب تھے جو اللہ نے یہاں پر ذکر کیے ہیں کہ ان میں سے کئی لوگ عالم تھے، ان میں سے کئی لوگ عبادت گزار تھے، اور وہ تکبر نہیں کرتے تھے. اب اگلی آیت سنیں، اللہ تعالیٰ نے اسی کی تفصیل آگے ذکر کی ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، نصارہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب میں سے، بنو اسرائیل میں سے ایمان والوں کے لیے سب سے زیادہ قریبی بتلایا مودت اور محبت کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ انہی نصارہ کے بارے میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب انہوں نے سنا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اس چیز کو جو رسول پر نازل کی گئی تھی، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ ان میں سے
آپ ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. کیوں؟ مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. یقولون، اور یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سننے کے بعد کہتے ہیں، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لا چکے، فاکتبنا مع الشاہدین، لہذا ہمیں تصدیق کرنے والوں اور گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے. اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ جب میں نے ابھی پہلے اشارہ کیا ہے کہ حبشہ میں جو مسلمان گئے تھے، نجاشی نے ان کو پناہ دی، اور پھر جب مکہ کے کچھ نمائندے گئے ان کو وہاں سے نکلوانے کے لیے تو ان کو ذلیل و خوار ہو کر واپس لوٹنا پڑا. جب مکہ کے لوگوں نے ان لوگوں کو وہاں سے نکلوانے کے لیے ایک سازش کی، سازش کیا تھی؟ انہوں نے نجاشی کو کہا کہ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں جو آپ کا عقیدہ ہے اس عقیدے سے ان کا عقیدہ سراسر مختلف ہے. چنانچہ نجاشی نے اپنے نصارہ علماء کو بھی بلایا، اپنے دربار میں اکٹھا کیا، اور مسلمانوں کو بھی بلایا کہ آئیں اور ہمارے سامنے آ کر کے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں اپنا عقیدہ واضح کریں. چنانچہ مسلمانوں میں سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسیٰ بن مریم کے متعلق اپنے عقیدے کو واضح کرنے کے لیے کون سی سورت پڑھی؟ سورت مریم کی تلاوت کی، ان آیات کی تلاوت کی جن میں عیسیٰ بن مریم کا قصہ موجود ہے. چنانچہ جب جعفر بن ابی طالب کی زبانی سورت مریم کی آیات سنی نجاشی نے اور نجاشی کے دربار میں موجود نصارہ علماء نے، تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور وہ کہہ اٹھے ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم ایمان لا چکے، لہذا ہمیں تصدیق کرنے والوں اور گواہی دینے والوں کے اندر لکھ دے. آپ کو معلوم ہے کہ نجاشی جب فوت ہوئے تھے، نجاشی حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکے، وہ صحابی نہیں تھے، لیکن وہ چونکہ مسلمان ہو چکے تھے، اور جب وہ فوت ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی مدینہ منورہ کے اندر. ایک حدیث میں، ایک روایت میں اسی واقعے کو ذکر کیا گیا، دوسری حدیث کے اندر، دوسری روایت کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اسی نجاشی نے کئی سال کے بعد کئی نصارہ علماء، 70 نصارہ علماء کو بھیجا تھا مدینہ منورہ کے اندر. جب یہ مدینہ منورہ کے اندر آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گواہی دی کہ ہم ایمان لا چکے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کی کہ اللہ ہمیں تصدیق کرنے والوں اور گواہی دینے والوں میں شامل فرما دے. اس کے ساتھ انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کو سننے کے بعد اگر ہم ایمان نہیں لاتے تو پھر ہمارے پاس کیا عذر ہوگا؟ لا نؤمن باللہ، کیا ہو گیا ہمیں کہ ہم ایمان نہ لائیں؟ وما جاءنا من الحق، اور ہمارے پاس حق آ چکا ہے. ونطمع، اور ہم یہ چاہتے ہیں ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، کہ ہمارا رب ہمیں صالحین کی قوم میں، نیک لوگوں کے اندر شامل کر دے. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی ہمیں صالح اور نیک لوگوں کے اندر شامل کر دے، تو پھر ہم ایمان کیوں نہ لائیں جبکہ حق بھی ہمارے پاس آ چکا. قرآن مجید کی آیات کو سن کر یہ ایمان لائے بغیر نہ رہ سکے. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، انہوں نے جو بات کہی تھی اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنات دے دی، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان جنات کے اندر رہیں. وذالک جزاء المحسنین، اور یہی بدلہ ہے محسنین کا، نیکوکار لوگوں کا. تو اب دیکھیں ان آیات سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نصارہ کو ایمان والوں کے حق میں محبت اور قربت کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریبی کیوں قرار دیا؟ اس لیے قرار دیا کہ ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنا وہ ایمان لائے بغیر نہ رہ سکے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان والوں کے قریب قرار دیا. اس کے بعد آخری آیت میں فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنم والے ہیں. اور اس آیت سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہودی ہیں، کیونکہ یہاں پر گفتگو یہود و نصارہ کے بارے میں ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ایمان والوں کا سخت ترین دشمن قرار دیا اور یہ نصارہ کو ایمان والوں کے لیے
محبت اور قربت کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریبی قرار دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نصارہ میں سے ان لوگوں کا ذکر کیا جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنا اور وہ ایمان لے آئے، اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا۔ اور وہ یہودی جو مدینہ منورہ کے اندر رہ کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے اور اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے جو گروہ ہیں ان کے بارے میں وضاحت کر دی کہ جو کفار ہیں، یہودی ہیں اور اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور ان میں سے نصارہ میں سے جو لوگ ایمان لا چکے، سچے دل سے اسلام قبول کر چکے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو سن کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے اور دل سے مسلمان ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنات کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے، اللہ تعالیٰ کا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر دونوں قسم کے لوگوں کا ذکر کرتا ہے اور دونوں قسم کے لوگوں کا انجام اور ان کے لیے عذاب یا جزا یا عذاب کا ذکر کرتا ہے، جزا یا سزا کا ذکر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور اللہ رب العزت قرآن مجید کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ ایمان پر اور توحید پر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے اور عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ ایک تو اعلان ہے، جیسے کہ آج جمعہ کی نماز کے بعد بھی میں نے اعلان کیا تھا کہ حفظ قرآن اور حفظ حدیث کا ایک مسابقہ مقابلہ ہو رہا ہے، ایک کمپٹیشن ہو رہا ہے۔ اس کی ڈیٹیل اس اشتہار میں موجود ہے، اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں، تو آپ یہ اشتہار باہر سے لے کر کے اس کی تفصیلات سے آگاہ ہو سکتے ہیں۔ اب آپ کے سوالات ہیں جو میں نے پچھلے جمعہ سے رکھے ہوئے ہیں، ان کے جوابات دینا ضروری ہے۔ آپ تشریف رکھیں، سوالوں کے جوابات سن کے جائیں۔ پہلا سوال یہ کہ نئے سال کی مبارکباد دینا جائز ہے یا نہیں، اور آج یہ سوال وہاں پر جمعہ کے بعد بھی ہوا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نئے اسلامی سال کی مبارکباد دینے میں پہل کرنا درست نہیں ہے، پہل کرنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ کرام سے اور ان کے بعد تابعین سے، پہلی صدیوں کے جو لوگ تھے، وہ اس طرح اسلامی سال کی ابتدا پر ایک دوسرے کو مبارکباد نہیں دیا کرتے تھے، لہذا اس میں پہل نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص آپ کو مبارکباد دیتا ہے اور آپ کے لیے اچھے جذبات کا اظہار کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آنے والا سال آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے، اور آنے والا سال جو ہے وہ امت مسلمہ کے لیے سلامتی کا اور خیر و عافیت کا سبب بنے، آپ کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے اچھے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، تو آپ اس کے جواب میں آپ اسی جیسے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آنے والے سال کو، آپ کے اہل و عیال کے لیے بھی اور امت مسلمہ کے لیے بھی خیر و برکت کا سبب بنائے۔ جواب میں آپ ان جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، ورنہ پہل کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا اذان کے دوران باتیں کر سکتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ اذان کا جواب دینا چاہیے، اور اذان کا جواب دینے کی بڑی فضیلت بھی ہے۔ جیسے مؤذن کہے اسی طرح اس کا جواب دینا چاہیے، الا یہ کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ تو اذان کا جواب دینا چاہیے، اور حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اذان ہوتے ہوئے، اذان کے دوران دنیاوی گفتگو نہ ہو۔ لیکن اگر آپ گفتگو بھی کرتے ہیں اور اذان کا جواب بھی ساتھ ساتھ دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں۔ آپ جواب بھی دیں اور دوران اذان آپ گفتگو بھی کرتے رہیں ایک دوسرے سے، تو کوئی حرج نہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حدیث کے درس میں یہ ذکر ہوا تھا کہ بارشوں اور عورت کے رحم میں کیا ہے، اس کی خبر اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن آج کل جدید ٹیکنالوجی کے دور میں یہ دونوں چیزوں کا علم ہو جاتا ہے، تو اس کا جاننا جائز ہے۔ دیکھیں، جہاں تک بارشوں کا تعلق ہے، بارشوں کے متعلق فلکیات کے ماہرین جو ہیں وہ پیشین گوئی کرتے ہیں کہ فلاں دن فلاں شہر میں بارش ہو سکتی ہے،
ہو سکتی ہے، وہ پیشین گوئی کرتے ہیں، توقع ظاہر کرتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو بعض اوقات وہ پیشین گوئی صحیح ثابت ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ پیشین گوئی صحیح ثابت نہیں ہوتی. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو بارشوں کے متعلق ہے، پیشین گوئی یہاں تک تو ہو جاتی ہے کہ بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ اگر بارش ہوگی تو کتنی ہوگی. اس کا علم کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے. ہلکی بارش ہوگی، تیز ہوگی، بہت زیادہ ہوگی، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. یہ اندازے ہوتے ہیں، فلکیات کے ماہرین اندازے لگاتے ہیں کہ ہلکی بارش ہوگی، زیادہ ہوگی، اندازے ہوتے ہیں، لیکن یہ اندازے درست بھی ہوتے ہیں اور غلط بھی ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس کا علم جو ہے وہ اب ان لوگوں کو بھی ہو گیا ہے. نہیں، یقینی علم نہیں ہوتا ہے، یہ اندازے ہوتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو اندازہ لگانے کا جو علم ہے یہ کس نے دیا ہے؟ یہ بھی تو اللہ نے دیا ہے. تو اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لٹانا چاہیے، نہ یہ کہ انسان اپنے طور پر اپنا کمال ظاہر کرے. جی میں بھی اب پیشین گوئی کر سکتا ہوں، میں بھی بتلا سکتا ہوں کہ بارش ہوگی نہیں ہوگی، کتنی ہوگی. تو اس پر فخر کرنے والی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے. دوسری بات رحم کے متعلق، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یعلم ما فی الارحام، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ رحموں کے اندر کیا ہے. اب اس کا تعلق صرف سیکس کے ساتھ نہیں ہے، جنس کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ بھی ہے کہ پیٹ کے اندر، رحم کے اندر جو کچھ ہے وہ کس حالت میں ہے. جو بچہ ہے کیا وہ کامل الخلقت ہے یا ناقص الخلقت ہے؟ اس کے تمام اعضاء جو ہیں وہ درست ہیں یا تمام اعضاء درست نہیں ہیں؟ یا یہ کہ وہ دماغی طور پر درست ہے یا دماغی تبادل اس کا درست نہیں ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا علم نہیں ہوتا ہے. یعنی آج کل جو جدید جو مشینیں ہیں، ان مشینوں کے ذریعے ان کا پتہ نہیں چلتا ہے. مثلا دماغی حالت بچے کی کیا ہے اس کا پتہ نہیں چل سکتا. ناممکن ہے کہ بچے کی دماغی حالت کا اندازہ لگا لیں. اور حتیٰ کہ یہ جو جنس کے بارے میں بتلایا جاتا ہے، میرے سامنے میرے خاندان کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں جن کو میں یقینی طور پر جانتا ہوں کہ ان کو الٹرا ساؤنڈ کے بعد ڈاکٹر نے یہ بتلایا کہ آپ کو بچہ بیٹا ہوگا، ان کو بیٹی ہو گئی، یا ان کو کہا گیا کہ آپ کو بیٹی ہوگی، ان کو بیٹا ہو گیا. بالکل ایسی واضح مثالیں میں جانتا ہوں. تو اس لیے یہ اندازے ہوتے ہیں، یہ اندازے صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں. یہ دو سوالات ہیں. ایک سوال تو ایک صاحب کے بارے میں ہے جن کا نام میں نہیں لینا چاہتا، کہ وہ ان صاحب نے عید کی نماز پڑھائی، اور مجھے ویسے پوری طرح علم نہیں ہے، اگر کوئی صاحب مجھے بتلا دیں کہ انہوں نے عید کی نماز کس طرح سے پڑھی. لیکن جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ معذور امام کے پیچھے نماز ادا کرنا درست ہے یا نہیں. بعض علماء نے اس کو ناجائز قرار دیا، اور کئی لوگوں نے کہا کہ ان صاحب کے پیچھے جنہوں نے عید کی نماز پڑھی تو وہ عید کی نماز نہیں ہوئی. تو اگر آپ میں سے کوئی صاحب وضاحت کر دیں کہ ان صاحب نے عید کی نماز کس طرح پڑھائی تھی. سجدہ نہیں کیا؟ اچھا، سجدہ اشارے کے ساتھ کیا؟ اچھا ٹھیک ہے. تو اگر ایک امام اگر معذور ہو، یعنی اس کے پاس عذر ہو اور وہ رکوع صحیح طرح سے نہ کر سکتا ہو، یا وہ رکوع کر سکتا ہو لیکن وہ زمین پہ جا کے سجدہ نہ کر سکتا ہو، تو اگر وہ کرسی پہ بیٹھ کے وہ اس طرح سجدہ کر لے تو اس کے پیچھے جو مقتدی ہیں ان کی نماز درست ہے. یہ میں آپ کو شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں، قطع نظر ان صاحب کے کہ ان کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، ان کے پیچھے پڑھنے والے جو لوگ ہیں ان کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، ان سے میرا کوئی لین دین نہیں. میں آپ کو شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی امام معذور ہے اور وہ کرسی پہ بیٹھ کے رکوع کرتا ہے یا کرسی پہ بیٹھ کے سجدہ کرتا ہے اپنی معذوری کی وجہ سے، تو اس کے پیچھے جو لوگ ہیں مقتدی ہیں ان کی نماز ہو جائے گی. ان کے لیے یہ ہے کہ وہ رکوع پورا کریں اور سجدہ بھی زمین پہ جا کے کریں، سجدہ زمین پہ جا کے کریں، لہذا ان کی نماز ہو جائے گی. اور خود امام جو ہے وہ چونکہ معذور ہے تو معذوری کی بنا پر اگر اس نے اشارے کے ساتھ رکوع کیا اور سجدہ کیا تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی. قطع نظر اس کے کہ وہ صاحب معذور تھے یا نہیں تھے، کیا مسئلہ تھا، میں نے آپ کو شرعی مسئلہ بتا دیا. دوسرا سوال، عوامی حلقوں میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے. حکومتی عہدیدار گزشتہ جمعہ کو میدان عرفات میں حجاج کرام میں شامل تھے اور اگلے روز ہفتے کو انہوں نے عید الاضحیٰ کی نماز قاہرہ میں ادا کی.
यूं وہ حج کے دیگر مناسک کو چھوڑ کر وطن واپس لوٹ آئے تھے۔ مذہبی حلقوں میں یہ بحث چل نکلی ہے کہ آیا حج درست ہوا یا نہیں، کیونکہ وہ رمی جمرات، مزدلفہ میں شب بصری، طواف افاضہ اور طواف وداع جیسے حج کے اہم ارکان کی ادائیگی سے قبل ہی واپس آ گئے تھے۔ تو جن لوگوں نے اس طرح کیا ان کا حج نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج صرف وقوف عرفہ کا نام نہیں ہے کہ عرفات میں وقوف کر لے تو حج ہو گیا، نہیں، اس کے بعد 10 ذو الحج کو حج کے بہت سارے احکام ادا کرنے ہوتے ہیں، جن میں سے کئی کا ذکر بھی کیا گیا۔ رمی جمرات ہے اور قربانی ہے، سر مڑوانا ہے، اس کے بعد طواف افاضہ۔ طواف افاضہ تو رکن ہے، مزدلفہ میں رات گزارنا واجب ہے، اور طواف افاضہ کرنا یہ رکن ہے، فرض ہے یہ۔ اسی طرح صفا مروہ کی سعی کرنا اس کے بعد وہ بھی فرض ہے، اگر پہلے کسی نے نہ کی ہو تو، اگر وہ حج قران یا حج افراد کر رہا ہو، اور اگر حج تمتع کر رہا ہے تو پھر بھی طواف افاضہ کے بعد سعی کرنا ضروری ہے اس کے لیے، اور اسی طرح طواف وداع ہے۔ تو اس قدر اہم ارکان اور اہم واجبات کو چھوڑ کر اگر کوئی صاحب قاہرہ میں چلے گئے یا کسی اور جگہ پہ چلے گئے اور انہوں نے ان احکام کو ادا نہیں کیا تو اس کا حج نہیں ہوا۔ آخری سوال، دو اور ہیں، کہاں ہیں؟ اچھا یہ بھی ہے۔ یہ ایک سوال ہے، بلکہ 2 سوال ہیں، کوئی بات نہیں، ابھی تو 8 بھی نہیں بجے ہیں تو ذرا صبر کر لیں۔ پہلا سوال یہ کہ کسی شخص کی وفات سے پہلے اس کی 2 بیویاں جن سے طلاق اور خلا واقع ہو جاتا ہے، تو ان بیویوں سے اس کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے، تو ان میں وراثت کس طرح تقسیم ہوگی؟ دیکھیں، وفات سے پہلے جن 2 بیویوں کو طلاق ہو چکی اور خلا واقع ہو چکا تو وہ تو وارث نہیں ہیں۔ طلاق کے بعد یا خلا واقع ہونے کے بعد وہ بیویاں جو ہیں وہ اپنے خاوند کی وارث نہیں بنتی ہیں۔ البتہ ان سے جو اولاد ہے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا، تو ان میں وراثت کس طرح تقسیم ہوگی؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کا اصول ضابطہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا، للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے، ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ لہذا یہاں پر جو چونکہ 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے تو 2 ہی حصے ہوں گے، ایک حصہ بیٹے کو ملے گا اور ایک حصہ 2 بیٹیوں کو ملے گا، آدھا آدھا کر کے وہ لے لیں گے۔ تو یہ تقسیم کا طریقہ کار ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر سورج غروب ہونے کا وقت ہو اور کوئی شخص مغرب سے 10 منٹ پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے، تو چونکہ یہ نماز پڑھنے کے لیے ممنوع وقت ہے تو کیا وہ نماز پڑھے یا بغیر تحیۃ المسجد پڑھے بیٹھ جائے؟ دیکھیں، اگر غروب میں ابھی 10 منٹ باقی ہیں تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ تحیۃ المسجد پڑھے اور پھر وہ بیٹھ جائے، تحیۃ المسجد پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ جو ممنوع وقت ہے وہ عین سورج کے ڈوبنے کا وقت ہے، جب سورج ڈوبنا شروع ہو، جب سورج غروب ہونا شروع ہو تو وہ جو وقت ہے وہ ممنوع وقت ہے، اس گھڑی کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے، حتیٰ کہ تحیۃ المسجد بھی اس گھڑی میں نہیں پڑھنی چاہیے صحیح قول کے مطابق۔ ورنہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ممنوع اوقات ہیں ان اوقات کے اندر تحیۃ المسجد پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دخل احدکم المسجد، تم میں سے کوئی شخص جب بھی مسجد میں داخل ہو، تو جب کے اندر تو سارے اوقات شامل ہیں، جب بھی مسجد کے اندر داخل ہو تو وہ 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ تو اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو وقت ہے 10 منٹ پہلے کا، اس وقت میں تحیۃ المسجد پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں بالکل آخری جو 2-3 منٹ ہیں، کیونکہ آج کل تو ماشاءاللہ ٹائم فکس ہوتا ہے کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پہ سورج غروب ہوگا اور مغرب کی اذان ہوگی، تو بالکل آخری جو 2-3 منٹ ہوتے ہیں ان منٹوں کے اندر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ آپ مسجد کے اندر آتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، آپ کھڑے رہیں، انتظار کر لیں جب تک اذان ہو، تو اس کے بعد آپ نماز پڑھ کے پھر بیٹھیں۔ اچھا جی، یہ ایک لمبا سوال ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کسی آدمی کے لیے کسی غیر محرم عورت کو چھونے سے بہتر ہے کہ وہ اپنی پیشانی میں لوہے کی کیل ٹھکوا لے، تو اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر کے لیے کیا حکم ہے؟ جیسے بہت سی غیر محرم خواتین کا چیک اپ کرنے کے لیے کبھی نبض دیکھنی پڑتی ہے، تو کبھی گھٹنوں کی درد ہو تو گھٹنے دبا کر چیک کرنا پڑتے ہیں،
اسی طرح مرض کی تشخیص کے لیے مختلف اوقات میں مختلف اعضاء کو ہاتھ لگا کر چیک کرنا پڑتا ہے، تو اس صورت میں ڈاکٹر کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانا بہت بڑا گناہ ہے، جیسے کہ انہوں نے حدیث بھی ذکر کی، حدیث صحیح ہے، غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے حتی الامکان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں جب بیعت کے لیے آتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف اپنا دست مبارک نہیں بڑھاتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ آپ زبانی بیعت کریں، جیسا کہ مرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے تھے تو اس طرح عورتیں نہیں کرتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جو ہے وہ ایک روحانی باپ کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اور آپ روحانی والد بھی تھے، اپنی امت کے لیے شفقت رکھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ آپ کے دل میں تو ایسے کوئی جذبات ہرگز نہیں ہوں گے، نہ تھے جو جذبات عام طور پر کسی غیر محرم عورت کے متعلق کسی کے ذہن میں ہو سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی چیزوں سے پاک تھے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو دور رکھا اور ہاتھوں کو نہیں ملایا، بیعت کے لیے بھی اپنے ہاتھ آگے نہیں بڑھائے۔ تو اس لیے حتی الامکان کوشش یہی کرنی چاہیے کہ کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہ لگے، لیکن اگر بہت ہی زیادہ مجبوری ہو، جس طرح انہوں نے لکھا ہے کہ غیر محرم عورت کو چیک کرنا ہے ڈاکٹر نے، تو دستانے پہن کے چیک کر سکتے ہیں، کپڑے کے اوپر سے چیک کر سکتے ہیں، اس میں مجبوری کی حد تک اگر اس طرح کی مجبوری ہو، ورنہ آج کل تو جیسے انہوں نے لکھا نا نبض دیکھنی پڑتی ہے، تو اگر آپ کو یہ ٹمپریچر چیک کرنا ہے، بخار چیک کرنا ہے، تو آج کل بخار چیک کرنے کے تو آلات موجود ہیں، ٹمپریچر چیک کرنے کے لیے باقاعدہ ایک آلہ موجود ہے، تو جہاں تک ممکن ہو اس سے بچیں، لیکن اگر بہت زیادہ مجبوری ہو تو پھر اپنی مجبوری کو سامنے رکھتے ہوئے مریض کی تشخیص کے لیے اگر ہاتھ لگانا پڑے، دستانے پہن کے ہاتھ لگائیں، کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگائیں، تو یہ جائز ہے، واللہ اعلم۔ اگر کسی کے باپ نے دوسری شادی کی ہو اور پہلی بیوی کے بچے یہ محسوس کرتے ہوں کہ باپ پہلی بیوی کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ نہیں کرتا، وہ بچے اگر اپنے باپ کی دوسری بیوی سے جو اولاد ہے انہیں اپنا بھائی بہن جیسا نہیں مانتے، تو ایسی صورت میں ان کا اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا کرنا جائز ہے؟ مزید یہ کہ انہیں کسی حد تک اپنے ستیلی بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق رکھنا ہوگا۔ وہ بہن بھائی ہیں تو بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات صحیح ہونے چاہیے، اور وہ جو دوسری بیوی ہے وہ ایسے جیسے ان کی ماں ہے، تو لہذا اس دوسری بیوی کا ماں کی طرح احترام کرنا چاہیے، اور اس سے ہونے والی جو اولاد ہے وہ اس کے بہن بھائی ہیں، ان کے بہن بھائی ہیں، لہذا ستیلے بہن بھائی اور ستیلی ماں جو ہوتی ہے ان کا بھی اسی طرح احترام کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ اسی طرح محبت پیار کے ساتھ سلوک رکھنا چاہیے جس طرح اپنے سگی ماں اور سگے بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ جو عموماً جو حقد آ جاتا ہے، بغض پیدا ہو جاتا ہے دوسری بیوی سے، دوسری عورت سے شادی کرنے کی وجہ سے، یہ ایک بہت بڑی میرے بھائیوں ایک مرض ہے یہ، یعنی اس سے بندے کا جرم کیا ہے، اس کا قصور کیا ہے؟ بھی اسلام نے اس کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے، تو وہ اس کے مطابق اگر دوسری شادی کر لیتا ہے تو اس جرم کی پاداش میں اس کے ساتھ اور اس کی بیوی کے ساتھ بول چال جو ہے وہ بھی نہ رکھا جائے، اچھا سلوک نہ رکھا جائے، اور اگر اولاد ہو تو اولاد کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہ رکھا جائے، اس جرم کی پاداش میں کہ جو شریعت کے اندر جرم نہیں ہے، تو یہ بہت بڑی ایک بیماری ہے جو آج کل ہم لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو کھلے دل کے ساتھ اس کو قبول کرنا چاہیے، اگر کوئی شخص دوسری شادی کرتا ہے اس کی پہلی بیوی کو کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے، اور اس کی اولاد کو بھی کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے کہ اگر ان کا باپ دوسری شادی کرتا ہے، اور پھر اگر اولاد ہوتی ہے دوسری بیوی سے تو ان کو کھلے دل کے ساتھ اپنا بہن بھائی تصور کرنا چاہیے۔ یہ تو بہت بڑی بیماری ہے جو ہمارے دلوں کے اندر ہے، اور یہ نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ میرے الفاظ کئی لوگوں کو اچھے نہیں لگے ہوں گے، خصوصاً ہماری ماؤں بہنوں کو، بہرحال یہ ایک حقیقت ہے، اور حقیقت بعض اوقات کڑوی بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے حقیقت سے، لیکن بہرحال حقیقت تو ہمیں بیان کرنی ہے۔ یہ تو ایک سوال دعا کی درخواست ہے، ایک بھائی نے لکھا ہے کہ
بھائی اور اس کی بیوی ممبئی میں اسکوٹر پر جا رہے تھے تو اچانک حادثہ ہو گیا، چوٹ لگی، اور پھر کیا ہوا کہ 2 دن پہلے بیوی کا انتقال ہو گیا اور آج اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا. تو ان کے لیے انہوں نے مغفرت کی دعا کرنے کی اپیل کی ہے. ایک اور بھائی نے اپنی فیملی کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی فیملی کے ساتھ وہ سعودیہ شفٹ ہو رہے ہیں، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے. اور ایک اور بھائی نے لکھا ہے میری والدہ کی صحت ٹھیک نہیں، کافی بیمار ہیں، دعا کی درخواست ہے. تو ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت تمام بیماروں کو صحت اور عافیت سے نوازے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحت دے اور عافیت دے، اور تمام بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور جتنے بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے معاملات کو آسان فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم. جزاکم اللہ خیر. وعلیکم السلام. جی کس سلسلے میں؟ اس میں تو بالکل ہی نہیں. ہاں جی. اثر کی نماز پڑھنی چاہیے.